السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم کی تحریک کی جو حاصلات ہے کامیابیوں کے حوالے سے بہت سارے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم نے جو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی تھی وہ بھی گزر گئی۔ وزیر اعظم نے عمران خان نے استعفیٰ نہیں دیا، تو لوگوں نے جو مخالفین ہیں پی ڈی ایم کے، انہوں نے طنز بھی اڑایا، مذاق بھی اڑایا پی ڈی ایم کا، کہکے بھی لگائے کہ وزیر اعظم عمران خان کا استعفیٰ ہا 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 کہکے لگا رہے تھے۔ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں پی ڈی ایم کی کیا حاصل کیا ہے، پی ڈی ایم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، یہ میں کچھ چیزیں جو میں نے جائزہ لیا ہے وہ آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پی ڈی ایم حکومت گرا تو نہیں پایا، اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن پی ڈی ایم کی میں آپ کو کامیابیاں گنواؤں گا کہ کیا کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں پی ڈی ایم نے۔ پہلی بات تو یہ، پی ڈی ایم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر کھائی ڈائریکٹ، اور اس میں میاں صاحب نام لیتے رہے، ڈی جی آئی ایس آئی کا اور آرمی چیف کا نام لے کر ان پر الزامات لگاتے رہے۔ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا تاریخ میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈر ڈر کے لوگ نام لے رہے ہوتے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ لفظ یوز نہیں کر رہے ہوتے تھے، وہ بھی احتیاط کر رہے ہوتے تھے۔ مقتدر حلقے، مقتدر قوتیں، اصل طاقتیں، اس طرح کا ورڈ سے استعمال کیے جاتے تھے۔ اب کھلے عام، سرے عام کھل کر یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور اتنا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ میاں صاحب نے اور پی ڈی ایم نے مقبول بنا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کے سربراہان کو، یعنی اداروں کو پی ڈی ایم کو منت سماجت کرنی پڑی کہ بھائی ہمارا نام مت لیں، ہمارا نام نہ لیں، ہم غیر جانبدار ہیں۔ وضاحتیں کرنی پڑیں، دفاعی پوزیشن پر، پولیٹیکلی حوالے سے دفاعی پوزیشن پر ان کو پہنچا دیا تھا، اور ایسا ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنا ایگریسو اپوزیشن گئی ہو اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ دوسرا ایک کامیابی یہ ہے۔ دوسری کامیابی سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا جو الفاظ یوز کیے، جو ٹرم بلاول بھٹو زرداری نے یہ شروع کیا تھا سلیکٹڈ وزیر اعظم کا، تو اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو جس طرح ایکسپوز کیا گیا ہے، موجودہ حکومت کو جو بیانیہ دیا ہے پہلے دن سے اپوزیشن جماعتوں نے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور ان کو سلیکٹرز نے سلیکٹ کرایا ہے، اس طرح ماضی میں کہ کوئی حکومت اتنی بدنام نہیں ہوئی جتنی اس حکومت کو پی ڈی ایم نے بدنام کیا ہے سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کے نام سے۔ تو عمران خان جس طرح حملے کر رہے ہوتے تھے اپوزیشن کے خلاف کہ الزامات، چور، ڈاکو، لٹیرے، لوٹ گئے، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو اندر کروں گا، سب کو جیل میں ڈالوں گا، تو یہ جب اس طرح کے بیانیہ عمران خان کا ڈیلی آتا تھا، اس کے بعد جب پی ڈی ایم نے بیانیہ شروع کیا عمران خان کی پرفارمنس اور ان کی نااہلی کے حوالے سے اور ان کو سلیکٹڈ کے حوالے سے کہ سلیکٹڈ ہیں یہ لوگ، تو اس طرح جب انہوں نے کام شروع کیا، پی ڈی ایم نے کام شروع کیا، جلسے شروع کیے اور حکومت سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی پرفارمنس تو بتاؤ، عوام کو بتایا کہ بھائی یہ کتنے نااہل ہیں۔ جب پی ڈی ایم نے یہ کام شروع کیا تو حکومت دفاعی پوزیشن پر چلی گئی۔ جو حکومت ایگریسو ہو کر حملے کر رہی ہوتی تھی اپوزیشن پر اور گالم گلوچ ڈیلی اپوزیشن پر الزامات لگائے جا رہے ہوتے تھے کہ یہ کھا گئے اور انہوں نے لوٹ لیا ملک کو، ہم تو بہتر بنانے آئے ہیں، تو یہ ایکسپوز ہو گئے، حکومت کو ایکسپوز کر دیا اپوزیشن نے، پی ڈی ایم نے کہ بھئی یہ نااہل ہیں، ان کے پاس کوئی اہلیت نہیں ہے اور یہ کرپٹ بھی ہیں، نہ صرف نااہل بلکہ کرپٹ بھی ہیں۔ اور جس ظاہر اداروں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، میڈیسن کتنی مہنگی کر دی گئی، 200-400 گنا مہنگی کی گئی،
اور اس طرح مختلف اداروں میں گبن ہوئے ہیں. ابھی یہ جو یو کے کا برطانیہ کا جو اسکینڈل آیا، براڈ شیٹ اسکینڈل، یہ ہے. اور اس کے علاوہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس میں بھی ایکسپوز ہوئے ہیں. تو ان کی کرپشن بھی ایکسپوز ہوئی ہے، ان کا اپنی نااہلی بھی ایکسپوز ہوئی ہے. حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا کہ وزیر اعظم عمران خان جو کہتے تھے کہ 10 ارب ڈالر سالانہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوتی تھی نون لیگ کے دور میں، وہ 10 ارب ڈالر جو سالانہ منی لانڈرنگ ہوتی تھی وہ اب تو بچت ہو رہی ہے نا، اب تو نہیں ہو رہی ہے نا عمران خان کے دور میں. تو وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ معیشت تباہ کر دیے انہوں نے. تو یہ ایکسپوز مکمل ان کو کر دیا ہوا ہے. دوسرا، ان کو اتنا انگیج کر دیا ہے اپوزیشن نے اپنے ساتھ کہ حکومت کے جو تین وزراء پریس کانفرنسز کرنے آ جاتے ہیں، اور ادھر سے پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے، کوئی اجلاس ہوتا ہے، تو 3-4 پریس کانفرنسز شروع ہو جاتی ہیں اس دن. یعنی ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے پاس اہلیت ہی نہیں ہے تو وقت بھی نہیں ہے، دونوں نہیں ہے. تو یہ اپوزیشن کو جواب دینے میں مصروف ہوتے ہیں. 2-3 وزراء جتھوں کی صورت میں آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، جواب دے رہے ہوتے ہیں، اپوزیشن کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. وزیر اعظم خود میدان میں آ جاتے ہیں. تو ترجمانوں کے ایک لائن لگائی ہوئی ہے وزیر اعظم نے. یہ ترجمان پروپیگنڈا کے لیے ہیں، ان کا کام ہے پروپیگنڈا. ان کو ہدایات جاری ہوتی ہیں کہ بھائی پروپیگنڈا کرو، اپوزیشن کا بدنام کرو، اپوزیشن کے خلاف کام جاری رکھو. ان کو یہ ہدایات نہیں کی جاتی کہ بھائی عوام کو کوئی ریلیف کے لیے کوئی اچھا آئیڈیا، کوئی کام، کوئی بہتر کوئی ایسا کوئی کام انہوں نے نہیں کرنا. انہوں نے گالم گلوچ کرنی ہے، پروپیگنڈا کرنی ہے اور اپوزیشن کو بدنام کرنا ہے. تو اب اپوزیشن نے بھی ان کو ایسا مصروف رکھا ہے کہ اپوزیشن اپنی ایکٹیویٹی کر رہی ہوتی ہے حکومت کے خلاف، اور حکومت ان کے جواب کے لیے 3-4 پریس کانفرنسز کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں حکومت کو. تو یہ اپوزیشن کی کامیابیاں ہیں کہ اپوزیشن نے اداروں کو، سلیکٹڈ حکومت کو اور اس کے سلیکٹرز کو دفاعی پوزیشن پر پہنچا دیا ہے. اب جو مریم نواز نے جس طرح کہا ہے آج کہا کہ ہمارے لوگوں کو فونیں کی جا رہی ہیں عمران خان کے مالکان کی طرف سے، عمران خان کے بڑوں کی طرف سے ہمارے لوگوں کو فون کالز جا رہی ہیں، اور کہ خدا کے لیے عمران خان کی اس سینٹ میں جو آئینی ترمیم منظور ہونی ہے اوپن بیلٹنگ کی اور اوپن ووٹ کے لیے، اس میں حمایت کریں عمران خان کی. اب ادارے جو ہیں منت ترلے پر آ گئے ہیں، خدا کے واسطے دے رہے ہیں اور ان کو اپوزیشن کو کہ ان کی عمران خان کی ہیلپ کریں. اپوزیشن نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ بھئی کسی صورت عمران خان کی ہم نے ہیلپ نہیں کرنی، تعاون نہیں کرنا کسی بھی قانون سازی میں. ہم نے اوپن ووٹ کا فیصلہ تو ہم نے بھی کرنا ہے، ہم بھی کریں گے، لیکن جب ہم خود اقتدار میں آئیں گے ان کے ذریعے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے، ان کو ریلیف نہیں دیں گے. تو یہ تو فیصلہ اپوزیشن کر چکی ہے. لیکن جو کامیابیاں ہیں یہ اپوزیشن کی، یہ کامیابیاں ہیں. یہ صرف کامیابی نہیں ہے کہ حکومت اگر گرائی جاتی تو پھر اپوزیشن کامیاب ہوتی. اپوزیشن کی یہ بھی کامیابیاں ہیں، کچھ فیصلے اپوزیشن نے واپس بھی لیے، ریوائز بھی کیے. لیکن یہ اس طرح ہوتا ہے، اپوزیشن 2 قدم آگے چلی جاتی ہے اور پھر آگے سے کوئی رکاوٹ ہوتی ہے یا کوئی مزاحمت ہوتی ہے تو پھر 1 قدم پیچھے بھی. جنگ میں یہی ہوتا ہے. تو اپوزیشن بھی وہی اسٹریٹجی چل رہی ہے کہ بھئی 2 قدم آگے چلے جاتے ہیں. اداروں کے سربراہوں کے نام لیا کرتے تھے، اب نام نہیں لیتے، لیکن ان کو ایک پیغام دے دیا عوام کو بھی، انٹرنیشنلی بھی اور اداروں کو بھی. اس کے بعد یہ فرت اللہ بابر نے بھی میرے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ جو گولڈن ورڈز ہوتے ہیں وہ بار بار ریپیٹ نہیں کیے جاتے، شاید اس لیے میاں صاحب نے یہ اب نام لینا چھوڑ دیا ہے. لیکن نام لیتے رہے، یہ بھی
اپوزیشن کی، پی ڈی ایم کی اور میاں صاحب کی کامیابی ہے کہ وہ نام لیتے تھے، اور پہلے اس طرح کبھی 70 سال میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ہیں اپوزیشن کی کامیابیاں۔ تو جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن ناکام ہو گئی، حکومت نہیں گرا سکی، وزیر اعظم سے استعفیٰ نہیں لے سکے، تو یہ میرا خیال ہے ضروری نہیں ہے کہ حکومت گرائی جاتی یا وزیر اعظم سے استعفیٰ لیا جاتا تو ہی کامیابی ہوتی، باقی یہ کامیابیاں نہیں ہیں۔ حکومت کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے، عوام کے سامنے حکومت ننگی ہو گئی ہے، حکومت کے پاس اہلیت نہیں ہے، ریلیف نہیں دے سکی۔ اس سے بڑی اپوزیشن کی یہ عوام کو باور کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے اپوزیشن، تو اس سے بڑی کامیابی اپوزیشن کی اور کیا ہو سکتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔